جی میرا سوال یہ ہے کہ دنیا میں سچا دھرم کون سا ہے؟ سب سے سچے دھرم کی پہچان کیا ہے؟ آسان بھاشا میں سمجھائیں۔ جی ایک سوال مجھے بھی کرنا ہے۔ جی بولیے، کیا کرنا ہے؟ جی اسلام دھرم کیا سکھاتا ہے؟ صحیح سے سمجھائیں۔ دیکھیے، سچے دھرم کو پہچاننا اتنا کٹھن نہیں ہے۔ جو انسان دل سے سچائی کی حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے وہ پہچان لیتا ہے۔ سچے دھرم کو پہچاننا بڑا آسان ہے۔ وہ کیسے؟ کہ جس مالک نے ہمیں بنایا ہے اس نے ہمارے اندر اپنی رچنا کو بھی رچا ہے۔ رچنا کیا ہے؟ اچھائی میں سکون پیدا کر دیتا ہے، برائی سے بے چینی پیدا کر دیتا ہے۔ یہ دو راستے جیون کے دیے ہیں۔ اب ہمارا جو من ہے، جو رچنا ہمارے اندر رچی ہوئی اس مالک نے، وہ رچنا ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ ہمارا من یہ کہتا ہے کہ برائی چاہے ایک کण کے برابر بھی کیوں نہ ہو، اس کو نہ پسند کر، اس پہ نہ چل، اور اچھائی چاہے ایک کण ایک ذرے کے برابر بھی کیوں نہ ہو، اس کو پسند کر، اس پہ چل۔ اب کوئی دھرم ایسا ہو جو اسی رچنا پر ہمیں، اسی رچنا کے آدھار پر ہمیں پوری طرح برائی سے بچاتا ہو اور اچھائی پر چلاتا ہو، جس دھرم میں یہ نیم اور قانون دیے گئے ہوں، وہ دھرم سچا ہے۔ اب یہ میں نے آپ کو پہچان بتا دی ہے، اب اس سے آپ چیک کریے۔ میرا بھی یقین نہ کریں آپ، میں اگر آپ کو بتا رہا ہوں تو میرا بھی یقین نہ کریں۔ جس مالک نے جیون دیا اس کے لیے کچھ تو کھوج کریں، محنت تو کریں، اپنے آپ کو راستہ دکھا دے گا وہ۔ تو اسی پہچان کے دوارا آپ دنیا میں چیک کریے۔ میں نے چیک کر لیا ہے، وہ دھرم اسلام ہے، جس میں ماں کے پیٹ سے لے کے موت تک ایشوری رچنا کے آدھار پر جیون جینے کے سارے طریقے بتائے گئے ہیں۔ تو جو دھرم ایشوری رچنا کے آدھار پر ہو، ہمیں پوری طرح برائی سے بچاتا ہو اور پوری طرح اچھائی پہ چلاتا ہو، وہ دھرم سچا دھرم ہے۔ اب دیکھیے، ایک بات غور کرنے کی، ذرا دھیان سے سنیں اس بات کو۔ جس مالک نے انسان کو اور اس کی رچنا کو بنایا ہے، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جس مالک نے انسان کو، حالانکہ زمین آسمان سب کچھ اسی نے بنائے ہیں، ہر چیز اسی کی ہے، ایک بادشاہ کی حکومت یہاں چلتی ہے۔ اب جو اندھا ہے اسے دکھ نہیں رہا ہے، سیدھی سی بات ہے۔ جس مالک نے انسان کو اور اس کی رچنا کو بنایا ہے، اسی مالک نے اسلام دھرم میں انسان کی روح، آتما اور شریر کو اپنی رچنا کے دوارا پاک اور پوتر ہونے کے حکم دیے ہیں، سدھانت بتائے ہیں، دھارمک قانون بتایا ہے۔ اسلام دھرم کو آپ چیک کرو۔ اسلام دھرم انسان کی آتما، روح اور شریر دونوں کو پاک کرنے کا طریقہ بتاتا ہے۔ قرآن مجید میں سنسار کا مالک فرماتا ہے سورہ شمس میں کہ کامیاب، 11 قسمیں کھا کے یہ بات کہی اس مالک نے کہ کامیاب وہی ہوگا جو اپنی آتما کو برائی کی گندگی سے پاک کر کے مرا، پوتر کر کے مرا، اور ناکام وہی ہوگا جو اپنی روح کو، اپنی آتما کو برائی کی گندگی سے گندا کر کے مرا۔ تو اسلام میں جو پوترتا بتائی ہے وہ آتما کی، ایشوری رچنا کے آدھار پر اپنی آتما کو برائی کی گندگی سے پاک کرو، اپنی روح کو برائی کی گندگی سے پاک کرو۔ جو آسمان پہ سے جو قانون آیا ہے، قرآن کے دوارا اپنے کرموں کو بدل لو، برے کرموں کو اچھے کرموں سے بدل لو۔ دیکھیے، جب انسان ظلم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سچائی سے اسے اندھا کر دیتا ہے۔ کوئی بھی چیز ہے، اللہ نے جو چیز بنائی ہے، جب آپ اس کا غلط استعمال کرو گے تو اس میں نقصان آپ ہی کا ہوگا، اللہ کا نہیں ہوگا، یاد رکھیں۔ اللہ نے آپ کی رچنا بنائی ہے کہ تو اچھائی پر چل، اچھائی میں سکون رکھا ہے تیرے لیے میں نے، اچھائی پہ چل، تو اچھائی پہ چلے گا دنیا میں بھی سکون ملے گا، اور موت کے بعد بھی میں تجھے امن شانتی والی سورگ میں داخل کروں گا۔ اگر دنیا کے اندر تو برائی پہ چلے گا، میرے حکم کے خلاف چلے گا، جو میں نے زندگی جینے کا طریقہ بتایا ہے اس کے خلاف چلے گا، تو دنیا میں بھی بے چین ہوگا برائی پہ چل کر، اور موت کے بعد بھی تو تباہی والی جہنم میں جائے گا۔ اب جب انسان ظلم کرتا ہے، اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کے خلاف چلتا ہے، تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ وہ سچائی سے اندھا ہو جاتا ہے۔ اسی بات کو قرآن مجید میں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 7 میں کہا گیا ہے کہ جن لوگوں نے اللہ کا انکار کر دیا، اس کی بنائی ہوئی چیزوں کی پوجا کر رہے ہیں، ہاں، اور لمبی بتائی ہے کہ جو ہے نماز نہیں قائم کرتے، الف لام میم یہ ہے اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، سچی راہ دکھاتی ہے ان ڈرنے والوں کے لیے جو بن دیکھے اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔
جو کہتے ہیں کہ دنیا کی کسی چیز میں سے خدا نہیں ہے، یہ سب اس کی پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں، یہ سب فانی ہیں، مرنے مٹنے والی ہیں، اور اللہ لا فانی ہے، کبھی نہ مٹنے والا ہے۔ تو جو بن دیکھے اللہ پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، نراکار شکتی کے سامنے سر جھکاتے ہیں، اور جو روزی اللہ نے ان کو دی ہے اس میں سے غریبوں میں خرچ کرتے ہیں، ترس کھاتے ہیں، اور جو کتاب تم پر اتاری گئی ہے ارتھات قرآن، اور جو کتاب اس سے پہلے اتاری گئی تھیں ان سب پر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ نے ہر زمانے میں پیغمبر بھیجے پیغام دے کر، اور پرلوک آخرت میں بھی وشواس رکھتے ہیں کہ موت کے بعد اصل جیون ہے، مالک ہمارا امتحان لے رہا ہے اور پھر موت کے بعد کے جیون میں ہمارا فیصلہ کرے گا۔ جن لوگوں نے ان باتوں کو ماننے سے انکار کر دیا، تم چاہے انہیں خبردار کرو یا نہ کرو، وہ تو کسی بھی حالت میں ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ جن لوگوں نے اچھی باتوں کو ماننے سے انکار کر دیا، اچھائی کو اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کے خلاف چل رہے ہیں، وہ اچھائی کو نہیں مان رہے، برائی پر چل رہے ہیں۔ کتنی اچھی باتیں ہیں کہ بن دیکھے اللہ پر ایمان لاؤ، تم دنیا میں سنسار کے مالک کو دیکھ نہیں سکتے ہیں، سچی بات تو یہ ہے۔ نماز کا قائم کرو، اس کے سامنے سر جھکاؤ، کسی پتھر کے آگے سر مت جھکاؤ، ہیں، اور جو روزی اس نے دی ہے غریبوں پر ترس کھاؤ، اناتھ ہیں، غریب ہیں، محتاج ہیں، لاچار ہیں، ان پر ترس کھا کے جو ہے انہیں دان کرو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، ہیں، اور جو پیغمبر جو کتابیں آ چکی ہیں ان پر ایمان لاؤ، اور اصل زندگی موت کے بعد ہے اس کا یقین کرو۔ اب اتنا اچھا حکم دیا جا رہا ہے اور لوگ منع کر دیں، انکار کر دیں اس بات کا، تو ایشوری رچنا کے خلاف تو وہ پہلے ہی چل رہے ہیں۔ تو اسی لیے اللہ نے کہا کہ تم چاہے انہیں خبردار کرو یا نہ کرو، وہ تو کسی بھی حالت میں ماننے والے نہیں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ پہلے ہی رچنا کے خلاف چل رہے ہیں، انہوں نے پہلے سے ہی جو ہے برائی کا راستہ اپنا رکھا ہے، ٹیڑھی راہ اپنا رکھی ہے شیطان کی، اچھائی کو نہیں مان رہے وہ۔ اب اس میں کیا ہے، آگے کیا فرمایا؟ اللہ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا رکھی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے۔ اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، جیسے انہوں نے اللہ نے تو ڈھیل دے رکھی ہے دونوں راستوں کی، اچھائی پہ چل یا برائی پہ چل، جیون کا سمے دے دیا ہے۔ اب جو راستہ انہوں نے اپنانا چاہے، جیسی انسان نیت کرے ویسا ہی راستہ انسان کے سامنے اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے۔ وہ سچائی کو سمجھنا نہیں چاہتے تو اللہ نے ویسی راستہ کھول دیا، سچائی سے اندھا کر دیا، برائی کی راہیں کھول دی ان کے لیے۔ اب دلوں اور کانوں پر مہر اور آنکھوں پر پردہ کیا پڑا ہوا ہے، یہ سمجھ لیں ہم گہرائی سے اس بات کو، کہ پردہ یہ پڑا ہوا ہے آنکھوں پر کہ اپنی آنکھوں سے رات دن لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور اپنے مرنے سے بے ہوش ہیں۔ اندری دل کے اندر سے اور دماغ کے ہوش کے اندر سے، اندری ہوش سے بے ہوش ہے۔ جانتا ویسے ہر آدمی ہے، جوان پہ ہر آدمی کی یہ بات ملے گی یار مرنا سب کو ہے، زندگی کا بھروسہ نہیں، اندر سے بے ہوش ہے۔ حالانکہ اس دنیا میں سب موت کی لائن میں لگے ہوئے ہیں، آج اس کا نمبر ہے کل میرا نمبر ہے، مگر انسان اندری ہوش سے بے ہوش ہے۔ جو اللہ سے ڈرے گا، اللہ سے کے سامنے روئے گا، سچائی کی تحقیق کرے گا، اللہ اسی کو ہوش میں لائے گا، وہی موت سے پہلے جاگ جائے گا، ورنہ انسان اس دنیا کی جو ہے نشے میں اور خطرناک نشے میں ہی مر جائے گا۔ جانتا ہر انسان ہے لیکن بے ہوش ہے۔ اسی بات کو کہا جائے گا، کیا تجھے معلوم نہیں تھا کہ جان تیری اللہ کے قبضے میں ہے؟ وہ کہے گا ہاں۔ کیا تو نے اپنے سامنے لوگ مرتے ہوئے نہیں دیکھے؟ کہ ہاں۔ تو پھر دنیا کو ہمیشہ کا گھر سمجھ کے جیتا رہا، تو انسان کو بڑا پچھتاوا ہوگا کہ میں نے جیون کا سمے برباد کر دیا، سب کچھ جانتے ہوئے بھی میں نے ایمان کی تلاش نہ کری، سچائی کی تحقیق نہ کری، اللہ کی کھوج نہ کری۔ جس نے مجھے سب کچھ دیا، جیون دیا، کھلایا پلایا، اسی کا ناشکرہ بن کر میں مر کے آیا۔ تو جو اللہ کے ناشکرے ہوں گے وہ جہنم کی آگ میں جائیں گے، سزا پائیں گے۔ اب دیکھیے ہم سمجھیں بات کو، سارا جہان اللہ نے بنایا ہے ہمارے لیے اور ہمیں بنایا ہے اپنے لیے۔ ہمارے اندر آنکھیں دو رکھی ہیں، کان دو رکھے ہیں، ہاتھ دو رکھے ہیں، پیر دو رکھے ہیں، دل ایک رکھا ہے۔ کیوں رکھا ہے؟ دل مین ہے انسان کے اندر، اگر یہ سدھر گیا تو پورا شریر سدھر جائے گا۔ دنیا کی ہر چیز انسان کے دل پر ڈاکہ ڈالتی ہے، چاہے وہ گانا ہو، فلم ہو، ناٹک ہو، کوئی بھی چیز ہو، دنیا کی ہر چیز انسان کے، جبکہ دل اللہ نے بنایا ہے اپنے لیے کہ میرے بندے مجھے دل میں بسا ہیں، تو دنیا کی ہر چیز انسان کے دل پر ڈاکہ ڈالتی ہے، جبکہ انسان کے جیون کا مقصد ہی یہ ہے کہ دل اللہ کے حوالے کر دے۔ یاد رکھیں اس دنیا میں ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئے ہیں، اور اس سے پہلے کہ ہماری موت آئے ہم اللہ کی طرف لوٹ جائیں۔ جس نے دنیا کی ہر چیز کی محبت دل سے نکال کر اللہ کی محبت دل میں بسا کر
مر کر لے گیا وہی کامیاب ہے اور وہی جنت کا حقدار ہے، سورگ کا حقدار ہے۔ تو بھئی اسلام دھرم یہی سکھاتا ہے کہ ایشوری رچنا کے آدھار پر برائی سے بچو، اچھائی پر چلو اور دھرتی پر فساد نہ پھیلاؤ، امن شانتی قائم کرو، اور جو جیون کا سمے دیا گیا ہے، امتحان کا سمے، اس جیون کے سمے کو کامیاب بناؤ اور اللہ کو راضی کرو، برائی سے بچو اور اپنی آتما کو برائی کی گندگی سے پاک کر کے دنیا سے جاؤ، تاکہ مرنے کے بعد اللہ کا جنت کا انعام پاؤ اور جہنم کی آگ سے بچ جاؤ۔ بہت سے غیر مسلم ہمارے ہندو بھائی جن میں سمجھ نہیں ہیں یہ کہتے ہیں کہ اسلام دھرم میں خدا انسان کی سوچ جیسا بتایا گیا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ کہ اسلام دھرم میں جو خدا ہے وہ انسان کی سوچ جیسا بتایا گیا ہے۔ تو اب سچائی پر غور کر میرے بھائی، خدا نے، ایشور نے، اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر اپنی رچنا رچی ہے، یعنی اپنی مرضی انسان کے اندر رچی ہے۔ انسان کی رچنا میں اللہ تعالیٰ نے، ایشور نے، خدا نے اپنی مرضی بتائی ہے۔ کیا مرضی ہے؟ جب ہم اچھا کام کرتے ہیں تو ہمارے اندر قدرت، اللہ تعالیٰ ایشور سکون پیدا کر دیتا ہے، اور جب برا کام کرتے ہیں تو بے چینی پیدا کر دیتا ہے۔ یہ اس نے اپنی مرضی بتائی ہے کہ اچھائی میری ہے، اسی لیے میں نے اپنی اچھائی میں تیرے اندر سکون رکھا ہے، اچھائی میں سکون پیدا کر دیتا ہوں، برائی سے بے چینی پیدا کر دیتا ہوں، اسی لیے تو اچھائی پہ چل، برائی سے بچ۔ یہ اللہ نے اپنی مرضی انسان کی رچنا کو رچ کر بتائی ہے کہ اس طرح سے جیون جی، جو میں نے تجھے جیون کا سمے دیا ہے۔ جبھی تو اس نے ہمارے اندر اپنی اچھائی سے سکون رکھا ہے اور شیطان کی برائی سے بے چینی رکھی ہے۔ تو بھئی اللہ کی دی ہوئی عقل کا صحیح استعمال کریں اور سچائی کی تحقیق کریں، سچائی پر غور کریں، دھیان لگائیں۔ تو سچا دھرم جو ہے وہ اسلام ہے، مگر انسان کو دنیا کے نشے میں سمجھ میں نہیں آتی بات۔ کاش کہ انسان اس پر غور کرے، سچائی کو سمجھے، تو وہ ایمان حاصل کر لے گا، اپنے آپ کو موت کے بعد نرک کی آگ سے بچا لے گا اور ہمیشہ کامیابی کا جیون حاصل کر لے گا۔ امید کرتا ہوں کہ سوال کا جواب ہو گیا، اور بھی بار بار میں کہتا ہوں اس بات کو کہ ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں، تاکہ آپ اسلام دھرم کا گیان حاصل کریں، اندھیرے سے نکل کر روشنی میں آئیں۔ امید کرتا ہوں سوال کا جواب ہو گیا، اور بھی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عشرت بڑھانے